یہ ظلم ہے؟ آپ مساجد پر قبضہ کروا رہے ہیں، یہ ظلم ہے؟ آپ عبادت گاہوں پہ قبضہ کروا رہے ہیں؟ عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور ان پر قبضے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے جانتے ہیں آپ؟ جب دنیا کے کسی کونے میں خدا کے گھر یعنی مسجد پر تالا لگایا جاتا ہے، جب کسی مسجد کی دیواروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا کسی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ یاد کیجئے کہ جب یروشلم فتح ہوا تو چرچ کے پادری نے ان سے وہیں نماز پڑھنے کو کہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو کل کو آنے والے مسلمان اس چرچ پر قبضہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اسلام جو دوسروں کی عبادت گاہوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کسی بھی مذہب کی عبادت خانے پر قبضہ کرنے کو ظلم اور ناانصافی مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف بھٹی۔ آزاد جموں و کشمیر جو ہمیشہ سے امن، خوبصورتی اور پرعزم عوام کا گہوارہ رہا ہے، وہاں سے ایک ایسی خبر اور حقائق سامنے آئے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ 27 جولائی کی رات راولہ کوٹ میں کیا ہوا؟ کیا واقعی حقوق کے نام پر بننے والی تحریکوں کی آڑ میں مسلح انتشاری عناصر نے ریاستی اداروں اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا؟ مرکزی جامع مسجد راولہ کوٹ کے امام حافظ سعید صاحب کا ویڈیو بیان سامنے آنے کے بعد اب بڑے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ چینل میرا جنون کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان مولوی صاحب کی ویڈیو، اور اس آڈیو کو آپ سنیے گا جو میں آپ کو سنانے لگوں، دکھانے لگوں، ذرا دیکھیے گا۔ میرا نام حافظ سعید ہے، میرا تعلق حجیر آزاد کشمیر سے ہے۔ میں راولہ کوٹ مرکزی جامع مسجد کا امام اور مؤذن ہوں۔ سنیے گا۔ 27 تاریخ رات کو میں اپنے کمرے میں آرام فرما رہا تھا۔ تقریباً رات کے 12 بجے کچھ مسلح گروپ افراد جو مسجد کے قریب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ ان کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ تھا اور انہوں نے رینجر کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی، کافی فائرنگ کی، اور اس کے بعد ماحول خراب ہونے کی صورت میں انہوں نے ہمیں مسجد سے نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز سے لے کر اس وقت تک مسجد کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے اور کوئی بھی نماز بھی نہیں ادا کرنے دے رہے۔ ان کا تعلق ایکشن کمیٹی سے تھا اور مسلح گروپ افراد تھا جو اس وقت تک بھی مسجد کے اندر اپنی حکومت قائم کیے بیٹھے ہیں۔ یہ جب ایکشن کمیٹی یہ شہری ہے، یہ فائرنگ کر رہا تھا رینجر والے پہ، ادھر چھپ کے آیا ہوا تھا ایکشن کمیٹی والے تھے، ادھر رینجر والے پہ فائرنگ کر رہا تھا۔ بڑے بڑے لمبے لمبے بال تھے، اس کا کالے کالے کپڑے تھا۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا کہ کس طرح مساجد کی حرمت کو پامال کیا گیا اور کس طرح بیرونی ایجنڈے اور مسلح تشدد کے ذریعے امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں مساجد اور مذہبی مقامات کا احترام سب سے مقدم ہوتا ہے، لیکن راولہ کوٹ میں 27 جولائی کی رات جو کچھ ہوا، اس نے جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ مرکزی جامع مسجد راولہ کوٹ کے امام حافظ سعید کی یہ ویڈیو جب منظر عام پر آئی، بڑے سوال اس پہ کھڑے ہوئے، جس میں انہوں نے خود بتایا ہے کہ 27 جولائی کی رات 12 بجے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہیں دھکیل کے مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے، کیونکہ میں اس کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ امام حافظ سعید کے مطابق رات 12 بجے انتشاری اور کال عدم بھارتی ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر مسجد میں داخل ہوئے۔ ان مسلح افراد نے مسجد کی حرمت کا خیال رکھے بغیر امام مسجد کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے دھمکی امیز انداز میں اعلان کیا کہ اب اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگلے دن نمازیوں کو مسجد کے اندر داخل ہونے اور عبادت کی ادائیگی سے بھی روک دیا گیا۔ دیکھیں، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ مذہبی آزادی اور عبادت گاہوں پر حملہ ہے، جسے حقوق کی کسی تحریک کے نام پر جواز نہیں دیا جا سکتا۔ واقعات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ مسجد سے امام کو نکالنے اور بے حرمتی کے بعد ان مسلح عناصر نے اپنا رخ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف کیا۔ مقامی شہریوں اور عینی شاہدین، جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا بھی ہے، ان کے مطابق چوک میں جمع ہونے والے شرط پسند سیاہ لباس میں ملبوس تھے یہ افراد، اور ان کے پاس بھاری مقدار میں جدید اسلحہ موجود تھا، اور انہوں نے ڈائریکٹ وہاں چوک میں موجود پولیس وین اور پولیس والوں پہ فائرنگ کی۔ جب امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز اور پولیس کے اہلکار چوک پر پہنچے تو ان پر بھی بلا اشتعال سیدھی فائرنگ کی گئی۔ شہریوں کی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر راولہ کوٹ کے مرکزی علاقوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ ایک عام شہری نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو پہ سنا دی ہے کہ رینجرز پر حملہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تاکہ سیکیورٹی اداروں کو اشتعال دلایا جائے، یعنی ماحول خراب کیا جائے اور لاشوں پر سیاست کی جا سکے۔ یہ حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔
یہاں ایک بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جمہوریت اور آئین میں پرامن احتجاج، آٹے، بجلی یا دیگر بنیادی حقوق کا مطالبہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن جب کسی احتجاج میں بھاری اسلحہ شامل ہو جائے یا مسجد کو تالے لگا دیے جائیں، ان پر قبضہ کر لیا جائے اور ریاست کے محافظوں یعنی رینجرز پولیس پر گولیاں چلائی جائیں، تو وہ عوامی تحریک نہیں رہتی بلکہ دہشت گردی بن جاتی ہے۔ یہ بات آپ سب لوگ بھی میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عناصر کے پاس اتنا بھاری اسلحہ کہاں سے آیا؟ سیدھی بات ہے، ہندوستان سے سپورٹ مل رہی ہے۔ کالے لباس میں ملبوس یہ گینگ کس کا تھا؟ کیا بیرونی دشمن یعنی کہ جو ہمارے ہندوستانی ہیں، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ہندوستانی، میں ان سپاہیوں کی، پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پر اشتعال دلا رہے ہیں۔ یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سرحد پار بیٹھے دشمن ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی عوامی مسئلے کو تشدد اور انتشار میں بدلا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے۔ یہ ساری ان کو سپورٹ جو ہے نا وہ ہندوستانی سرکار سے مل رہی ہے۔ ان حقائق کے باوجود کچھ حلقے یہ اگر چاہتے ہیں کہ جی یہاں پر کارروائی ہو، تو کچھ ایسے لوگ بھی یہاں پہ شامل ہیں جو اس عناصر کی حمایت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ رویہ بھی انتہائی جو ہے ان کا سوالیہ نشان ہے۔ ان حقائق کے باوجود اگر کچھ حلقے یا تجزیہ نگار یا تجزیہ کار بیٹھے ہوئے نا یوٹیوبر ان واقعات کو نظر انداز کر کے انہی مسلح عناصر کی حمایت پر اصرار کرتے ہیں، تو ان کا رویہ انتہائی سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے پیار نہیں کرتے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ ریاستی ریٹ قائم کی جائے کشمیر میں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان قائم کرنے اور عوام کے تحفظ کے لیے بھی مکمل طور پر کوشش کریں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے کشمیریوں کا۔ ریاست کو چیلنج کرنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، بطور ایک مسلمان مسجد کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ پاکستان کی عوام طے کرے گی، میں ہمیشہ یہ کہوں گا۔ اور اس کے بعد عوام کے مطالبے پر ان کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے والے تمام ان دہشت گردوں اور شر پسندوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو کہ اسلحہ بھی لہرا رہا ہے، آپ تصویر میں دیکھ چکے ہوں گے، وہ کہتا ہے جی آؤ جس نے لڑنا ہے، جیکٹس پہنی ہوئی ہے، اسلحہ لگا ہوا ہے ساتھ، اور سر عام فائرنگ کی جا رہی ہے۔ مجھے یوٹیوب کمیونٹی کی وجہ سے اس کو ذرا بلر کرنا پڑا۔ نہ صرف حملہ ور بلکہ ان کے پیچھے موجود جتنے بھی سہولت کار ہیں اور ماسٹر مائنڈ ہے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ عوام کا ڈیمانڈ ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی عوام کے امن کو یرغمال بنانے کی جرت نہ کر سکے۔ آزاد کشمیر ہمارا دل ہے، وہاں کا امن ہر پاکستانیوں کو عزیز ہے۔ حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ انتشاری پارٹی کا مقصد حقوق کی جنگ نہیں بلکہ خطے کو ناامنی اور قتل و غارت کی طرف دھکیلنا ہے۔ یہ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم سچ کا ساتھ دیں، ہمیں سچ کا پتہ ہونا چاہیے، شر پسندوں کے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کریں اور اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہوں۔ آپ بتائیں کیا مساجد پر حملے اور فورسز پر فائرنگ کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ اسلامی اور اخلاقی اصولوں کے تحت کسی بھی تنازع میں، کسی بھی جھگڑے میں مساجد یا عبادت گاہوں کو استعمال کرنا یا وہاں عبادت سے روکنا لوگوں کو شدید غیر اسلامی اور قابل مذمت عمل ہے۔ پولیس اور رینجر کا بنیادی مقصد عام شہریوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں غیر قانونی اور مسلح کارروائیوں سے فائدہ ہمیشہ دشمن ملک کو ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ خاص طور پر بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا کو ہوتا ہے اس سے کہ انسانوں کو شہ لب گئی اڑان لی، جو ان واقعات کو توڑ مروڑ کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کل سے وہ لگے بھی ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، آپ مساجد پر قبضہ کروا رہے ہیں، یہ ظلم ہے، آپ عبادت گاہوں پہ قبضہ کروا رہے ہیں۔ عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور ان پر قبضے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے جانتے ہیں آپ؟ جب دنیا کے کسی کونے میں خدا کے گھر یعنی مسجد پر تالا لگایا جاتا ہے، جب کسی مسجد کی دیواروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا کسی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں، جو میں آپ کو اپنی ناقص عقل کے مطابق بتاؤں گا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، وہ کیا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا اسلام ایسی حرکتوں کی اجازت دیتا ہے؟ اور جو لوگ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس بات کو غور کریں، قرآن نے ان کے لیے کس سخت سزا اور انجام کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ دینے والی سچائی ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، جو سیدھی قرآن کی آیات اور احادیث نبوی سے نکل کر آتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کتاب کی جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، میں کہتا ہوں عالم اسلام کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک۔ جب کوئی شخص مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے یا مسجد کو ویران کرنے یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ کا سخت ترین فرمان نازل ہوا ہے۔ میں اس کا کچھ مفہوم بتاؤں گا ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں میری کمی پیشی معاف کرے، میری درستگی آپ بھی کر دیجیے گا، جس کا ترجمہ ہے
اور اس شخص پر سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو حق ہی نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ رب العزت نے کسی کو ڈاکو یا چور کہنے سے پہلے مسجد سے روکنے والوں کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، جو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے گا، جو مسجدوں میں تالے لگائے گا یا اس پر بیجا قبضہ کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کرے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اتنی گہری بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ناقص عقل سے۔ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے سائے میں، اس کی پناہ میں ہوتا ہے، اس کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے تو ذرا سوچئے، جو مسجد کو نقصان پہنچائے، اس میں زبردستی گھسے یا اس پر قبضہ کرے، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ پائے گا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی عبادت گاہ پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسجد تو پھر ہمارا مسلمانوں کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر سامنے آئے گا۔ یہاں ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام صرف مسجدوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے؟ کیا باقی مذہبوں کی عبادت گاہوں جیسے مندر، چرچ، گردوارے یا مندر، ان کو توڑنا یا ان پر قبضہ کرنا صحیح ہے؟ جواب ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے ہرگز نہیں۔ سورہ حج کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا تو عیسائیوں کے گرجا گھر، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جہاں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب ڈھا دیے جاتے، یعنی توڑ دیے جاتے۔ اللہ میری کمی بیشی معاف کرے، میں اپنی ناقص عقل سے باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن پڑھ کے ریسرچ سے اسلام نے جنگ کے میدان میں بھی یہ سخت قانون بنایا تھا کہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کو چھوا نہیں جائے گا، نہ ہی وہاں موجود پجاریوں کو یا جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو تکلیف دی جائے گی۔ یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ یاد کیجئے کہ جب یروشلم فتح ہوا تو چرچ کے پادری نے ان سے وہیں نماز پڑھنے کو کہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو کل کو آنے والے مسلمان اس چرچ پر قبضہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اسلام جو دوسروں کی عبادت گاہوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کسی بھی مذہب کی عبادت خانے پر قبضہ کرنے کو ظلم اور ناانصافی مانتا ہے۔ آج جب ہم دنیا میں مسجدوں پر تالے لگتے دیکھتے ہیں، بے حرمتی کی خبریں سنتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے بطور مسلمان۔ لیکن یاد رکھیے، مسجدیں صرف اینٹ اور گارے کی دیواریں نہیں ہیں، مسجدیں ہماری ایمانی غیرت کا نشان ہے۔ اگر کوئی مسجد بند کی جاتی ہے یا اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں صبر، حکمت اور پھر قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ ہم خود مسجدوں میں جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہم اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کریں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں کہ یا رب ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، کیونکہ کعبہ کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ابابیلوں کے ذریعے کی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے دل تک پہنچتی ہے مجھے یہ لگتا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو فیصلہ آپ کریں کہ راولہ کوٹ میں ہونے والے اس واقعے پر جہاں امام مسجد کو باہر نکال دیا جاتا ہے، مسجد میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، کیا وہ ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ یا پھر ہمارے ملک سے باہر بیٹھے جو بیرونی عناصر ہیں وہ یہ انتشار پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی سپورٹ چاہیے ہمارے اداروں کو، آپ کی سپورٹ چاہیے پاکستان کو، آپ کی سپورٹ چاہیے پاکستان کی سرحدوں کو۔ آپ کو اگر یہ میری بات درست لگی ہے، آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور آپ نے مجھے خود بھی بتانا ہے کہ جتنے عینی شاہدین وہاں پر موجود ہیں ان سب نے کیا کیا دیکھا۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔